وہ نور جہاں مرحومہ فوت ہوئی نا 27 رمضان شب قدر رمضان تو کئی اللہ جی ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نمبر کے میں کہ اللہ تو مقدمہ کرو میں کہا اللہ پہ کیس کر دو اور وہ کہتا ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ایک شرک معاف نہیں کروں گا باقی جس سے چاہوں معاف کر دوں تو اب تم ایسا کرو اللہ پہ کیس کرو اعتراض والی طبیعت پھر کہاں تک چلی جاتی تو اس نے کہا ہے اے بس شرک معاف نہیں ہے باقی میری مرضی جس کو چاہوں معاف کر دوں تو کبھی کسی کی کمی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو گھٹیا سمجھتا ہو تو بھائیو گھر میں خوشحالی لانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپس کا معاملہ ٹھیک کرو کمی ایسے ہو جیسے دیکھا ہی نہیں اور خوبی ہو تو حوصلہ افزائی کرو ایک پیر صاحب گئے اپنے مرید کے ہاں کھانا کھانے تو ان کی بیگم نے کھانا بنایا تو پیر صاحب کو پسند آیا تو انہوں نے کہا ذرا اپنی بیگم کو بلاؤ تو آ گئی کہا بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا تھا تو تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو وہ زارو قطار رونے لگی تو پیر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کیا بات انہوں نے کہا بیٹی اس میں رونے والی کیا بات ہے کہا کہ آپ کے مرید صاحب کے گھر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس نے ایک دفعہ کبھی مجھے شکریہ نہیں کہا کہ تو نے آج اچھا کھانا بنایا کوئی نہ کوئی اے بھی کڑا لون گھٹے آج مرچوں واد دن تو حوصلہ شکنی یہ زندگی کو ختم کر دیں جو لائف کوالٹی زیرو ہو جاتی لائف دیکھو زندگی احساسات کا نام ہے زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے زندگی احساسات کا نام ہے اور احساس تم میت کو تاج پہنا دو یہ میت کو ننگا کر دو اس کے لیے کیا ہے برابر ہے یہ جسم تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے اس کو سونے کے تاروں کا لباس پہنا دو یا ٹاٹ کا لباس پہنا دو اندر جو احساس ہے وہ زندگی ہے دیکھو نا ایک آدمی کی انگلی کٹ جاتی ہے لیکن وہ موجود ہے کیونکہ جسم کا ایک حصہ گیا ہے روح موجود ہے لہذا وہ زندہ ہے آج ایک صاحب آئے پاؤں بھی کٹا ہوا دوسرا پاؤں بھی کٹا ہوا لیکن زندگی اندر کی روح کا نام ہے وہ موجود ہے تو احساسات جب زخمی ہوتے ہیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے اور احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے اور احساسات کو توڑنے والی چیز وہ رویہ ہے وہ سلوک ہے اور احساسات کو پروان چڑھانے والی چیز بھی آپس کا سلوک اور رویہ ہے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے حضرت ام سلمہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور خامد اللہ کے رسول جیسا اور وہ آ کے کھانا پوچھے اور بیوی کہے کھانا کوئی نہیں تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی تو اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں پوچھتے ام سلمہ کچھ ہے کھانے کو اب وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں بس سرکہ پڑا ہے سرکے کا آپ ایک چھوٹا سا ڈراپ رکھو زبان پر تو اندر تک اس کی کھٹاس چلی جاتی اور گلا چھل جاتا اور میں تو ایک ڈراپ میری زبان پہ رکھو ایک ہفتہ مجھے نزلہ میری جان نہیں چھوڑتا کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ ام سلمہ پر ندامت ہے سبحان اللہ واہ واہ تو آپ نے کہا اچھا نعم الادام الخل ہمیں کہا ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں ہوئے 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 کیا کمال ہے ان کو ایک دم اس احساس سے باہر نکالا کہ بلا سرکہ سالن بن سکتا دو لقمے نہیں کھائے جا سکتے اس اور میرے نبی نے کہا نعم الادام الخل ام سلمہ سرکے جیسا تو کوئی سالن ہے ہی نہیں حوصلہ افزائی فرمائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اتنی غفلت تو یہ نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں کسی پڑوسی سے ہی سالن لے کے آ جاتی کیا مسئلہ تھا صبح بھی نہیں کھائی اب بھی میرا تم نے کوئی خیال نہیں کیا ایک زندگی سمجھانی تھی نا نعم الادام الخل ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کوئی انسان وہ انسان ہی نہیں جو کمیوں سے پاک ہو تو پھر یا فرشتہ ہے یا نبی ہے تو انسان کمیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے اور جب تم کہتے ہو میں نے قبول کیا تو اس کو ساری کمیوں کے ساتھ تم قبول کر رہے ہو اور جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا تو وہ ساری کمیوں کے ساتھ اسے قبول کر رہی ہے تو لہذا کمیوں کو ساتھ لے کے قبول کرنا یعنی کہ کمیاں نکال کے نہیں اس سمیت قبول کرنا ہے تو زندگی جو پروان چڑھے گی وہ میرے بھائیوں بہنوں آپس کے سلوک سے پروان چڑھے گی
اور اگر گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے یہاں جب بنیاد توڑے تک گھر ہی ہوتا نا لکڑ دے چل بھائی کھڑے کیتے تھے بن کے، ہمارے تو گھر بنتے ہیں تو پہلے بنیاد کھوتے ہیں تو اس میں اتنا لوہا ڈالتے ہیں اتنا لوہا ڈالتے ہیں تو پھر اس کو اوپر پریس کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، تب جا کر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنیاد بنا لیں اور برداشت کرنا سیکھیں۔ جتنا آپ برداشت کرتے جائیں گے آپ نکھرتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے، آپ اپنی ذات میں نکھرتے جائیں گے۔ ہمیشہ برداشت سے چیز بنتی ہے۔ جسم کو خوبصورتی بھی برداشت سے ملتی ہے۔ کیا ویٹ اٹھاتے ہیں اور مسل اس کو سہتا ہے تو ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویٹ اٹھانے سے مسل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کوئی گلو یا کیوں ویٹ اٹھائیں، ہمارے تو مسل دبا ہو جائیں گے۔ تم اٹھا کے دیکھو، نہیں کوئی وظیفہ دسو، وظیفے نہ لو لوگ جی کوئی وظیفہ بتاؤ جی گھر میں خوشی آ جائے۔ میں نے کہا وظیفوں سے خوشی آ سکتی ہے گھر میں؟ اپنے رویے ٹھیک کرو، اس سے گھر میں خوشی آئے گی۔ وہ ایک مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں جی آپ کا حافظہ بڑا اچھا ہے، آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ میں کہا یا کبھی کہ تم 1000 تسبیح پڑھ کے یا کبھی طاقت دینے والے، پھر اپنا مسل دیکھو تو کوئی وہ بڑھے گا؟ اور اللہ بندو، ہر چیز کی ایک ترتیب، اور ترتیب سے وہ چیز ملتی ہے۔ تو گھر کی بنیاد بن رہی، میاں بیوی پہ گھر کی بنیاد۔ آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے، پھر آگے نسل آگے چلی، آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے، تو ان کی زندگی میں خوشی آئے ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ ہیرا کیا ہے؟ کوئلہ ہی تو ہے، لیکن وہ سہتے 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 جب آخری حد پہ آتا ہے تو اللہ اسے چمکا کے ہیرا بنا دیتا۔ ایسے ہی انسان جب اپنوں کی غیروں کی سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر چمک کے اللہ تعالیٰ اسے نورانی بنا دیتا ہے، اور اسے اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا جلالی اور غصے والا ہوں، تو نے مجھے نبی کیسے بنا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لاڈ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نا، کہنے لگے یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا، نہیں ایک باری تو دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہی تھے جو ضد کر گئے، میرے جیسا ہوتا تو کبھی یہ ہمت نہ کرتا کہ اللہ کہے نہیں، اور وہ کہتے ہاں، نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے۔ تو یا اللہ میں تو بڑا غصے والا تھا، مجھے نبی کیسے بنا دیا؟ تو اللہ کہنے لگے جب تو شعیب کی بکریاں چراتا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی، تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھے بڑا غصہ چڑھا کے قابو میں آتے ہی ایک ڈنڈا اس کی کمر پہ مارنا، اس کی کمر توڑ دینی۔ تو بھاگ 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 اس نے تمہیں بہت تھکایا، اور جب وہ تو نے اس کو پکڑ لیا تو تو نے اس کو ڈنڈا مارنے کے بجائے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ کملی تو نے مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکی، کہ مطلب اے گل چنگے لگے میں نبی بنا تھا۔ ایک بکری کی برداشت کر لیں۔ تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے، خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے، ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو، ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دو۔ لیکن بیوی خامن سے 100 نمبر کی ڈیمانڈ کرے، خامن بیوی سے 100 نمبر مانگے تو یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے۔ عبادات ہماری بنیاد بنے گی، ہماری عمارت بنے گی۔ عمارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا پھر اس کے اوپر جو بعد میں جو پیپر لگتے ہیں اور پھر سارا اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، یہ وہ خوبصورت رویے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو گھر میں، لیکن آپ کے گھر میں خوشی ہوگی کہ آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھوٹی تھی تو مدینے کی لڑکیوں کو خود بلاتے تھے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، خود بلاتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی کے گھر میں بھی کھلونے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ جو مٹی کے گھوڑے، اور ان سے کھیلتی تھیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ یہ تو نے بت کھڑے کر دیے، توڑو فرشتے نکل جائیں گے، ایسا کبھی۔ ایک دفعہ آ گئے حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا کے، وہ مسجد میں نا وہ کر رہے تھے، اس سے ان کا ایک رقص ہوتا تھا، ان کا اپنے علاقے کا رقص جو وہ کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، برچھوں کے ساتھ، برچھا چھوٹا ہوتا، تو ان کی وہ ٹھا ٹھا کی آواز آئی تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ حبشی کھیل رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تو نبی کی بیوی ہے اور تو یہ کیا کھیل تماشا دیکھتی، چل بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ آپ کہا اچھا چلو آؤ، تو آپ دروازے میں کھڑے ہو اور حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا تو آپ کی اوٹ میں ہو کر کہا لو دیکھو، اب دیکھ رہے ہیں، کھڑے 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 اللہ کے نبی تھک کے کبھی یوں ہو جاتے پھر کبھی یوں ہو جاتے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پھر دوسرے پاؤں پر ایسے ہو جاتے، پھر کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں، کہیں ابھی میرا دل نہیں پر رکھا، اچھا ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں،
کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں، اور یہ کعبہ قوسین او ادنا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود تھک کے پیچھے ہٹیں تو آپ واپس ہوئے، آپ نے نہیں کہا بس کرو۔ یہ رویے ہیں۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن بیویاں خوش ہیں کہ خامد کا سلوک اچھا ہے، خامد کا رویہ اچھا ہے۔ اعلیٰ ترین چیزیں گھر میں بھر دیں لیکن آپس میں دونوں کے بول غلط ہوں، رویے غلط ہوں تو دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیوی بار بار خامد کو ٹوکے، بار بار اس کی کمیوں کو چھیڑے تو زندگی کی لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ خامد بیوی کو بار بار ٹوکے، اس کی کمیوں پر اسے پکڑے اور تانے دے تو لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان ملا، کہا جی لوگوں میں محبوب بننے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہمارے ملک میں وظیفے پوچھنے کا بڑا رواج، کم کوئی نہیں کرنا بھائی کوئی وظیفہ دسو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا کے نکلے تو کچھ نوجوان ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا جی ہم یقین والے ہیں۔ کہا تمہاری ایسی تیسی، لاٹھی اٹھائی اور ان کی پٹائی شروع کر دی کہ تم یقین والے ہو، تم کہو گے کہ آسمان سے سیدھی روٹی تمہارے اوپر گرے، نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھ کے جاؤ، میرا رزق تلاش کرو، آج کے بعد کوئی یہاں نظر آئے تو اس کی ٹھکائی کروں گا ایسے ہی۔ کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، پانی برستا ہے، پھر زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر ذمہ دار دانا ڈالتا ہے، پھر اللہ اسے اگاتا ہے۔ کہا جی کوئی محبوب بننے کا وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ سب سے محبت کرو، وہ کسی کا بغض دل میں نہ رکھو، اور کسی کی کمی پر اسے حقیر نہ جانو، لوگ تم سے محبت کریں کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن اس کائنات کا لازمی قانون ہے۔ صرف میں نے یہ جو ہاتھ ہلایا ہے اس پر کتنی ہوا ریئیکٹ ہو کر میری طرف آئی ہے، جو ادھر گئی ہے کچھ ادھر آئی، ہر ایکشن کا ری ایکشن لازمی ہے۔ اگر میں لوگوں کو حقیر سمجھوں گا تو محبت کی توقع چھوڑ دوں۔ قدم قدم پہ بیوی مجھے ٹوکے پھر کہے میرا خامد مجھ سے محبت کرے، میں قدم قدم پہ بیوی کو ٹوکوں پھر میں کہوں میری بیوی مجھ سے محبت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا ایکشن ہوتا ہے ویسا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی عورتوں کا شوق لگ گیا تھا، عورتوں کا شوق ہوتا ہے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرتا؟ اور وہ عورت جس کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر ایک سے اولاد ہے، ہر ایک سے اولاد ہے۔ اب 25 سال 40 سال 15 برس کا فرق، اور پوری بھرپور جوانی 50 سال کی عمر تک جو ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ گزارتی، اور 50 سال کے بعد شادیاں شروع کی تو اکٹھی 10 کر دی، 13 برس کے اندر 10 شادیاں۔ یہ سب حکمت تھی، اپنا سلوک دکھانا تھا، اپنا رویہ دکھانا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، یہ رویہ دکھانا تھا۔ آپ کی عادت مبارک تھی اثر کے، چونکہ آپ کے 9 گھر موجود تھے، 2 تو فوت ہو گئی، آپ کے 9 موجود تھے تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے روزانہ ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، عصر کے بعد سب سے ملتے تھے، پھر جس گھر میں ہوتے تھے اس میں آ جاتے، اور مغرب کی نماز پڑھتی ساری بیویوں کو اس گھر میں بلاتے تھے جس میں ہوتے تھے، سب سے پہلے فردن ان کے پاس ملاقات کرنا حال، پھر سب کو جمع کر کے ان سے اجتماعی طور پر حال لینا، پھر ان کو رخصت کرنا۔ گھر میں فاقہ ہے اور سب بیویاں خوش۔ کیوں خوش ہیں؟ زبان کا بول ٹھیک ہے، اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے یعنی مارتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتی۔ اور آپ نے فرمایا جس عورت پر اس کا خامد ناراض ہو تو ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی، ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی۔ تو جان بہن کو انتہائی بیلنس کر کے میرے نبی نے چلایا ہے۔ پھر یہاں بھی اب چونکہ تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے، تو پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، اور بیچ میں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ پیچھے ماں باپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان سب میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی ترتیب پر چلیں گے تو آپ بڑی خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ کا میرے اوپر پورا حق ہے، میری بیوی پر کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کی مداخلت اتنی ہو جاتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں جس دن آ رہا تھا رات کو لاہور میں، تو 1 بجے فلائٹ، 3 بجے فلائٹ تھی، تو سونا کیا تھا، تو میں جاگ رہا تھا تو ایک بچی کا فون آیا، وہ حج میں ہمارے ساتھ تھی، تو میں نے اس کو کہیں 1-2 دفعہ بیٹی کہہ دیا۔ کہ مولانا آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا تو میں اپنا دکھڑا آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ میں کہا بتاؤ بیٹا۔ کہ میں اور میرا خامد آپس میں بہت محبت ہے، لیکن میرا سسر مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس بے غیرت کو میرے گھر سے نکال دیں۔ اتنا کہا کہ اب میرا خامد مجھے
میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے، پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے. آپ میرا گھر بچا لیں، آپ میرا گھر بچا لیں. اتنا ماں باپ کا دخل یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو، دیکھو نا کتنی ٹریفک چل رہی، لیکن جب آپ لین میں چلتے ہیں تو کہیں ٹریفک پھنستی نہیں، آرام سے گزر جاتی. اور جہاں پاکستان میں ٹریفک اتنی کوئی نہیں، لیکن وہ آپس سے پھنس جاتے ہیں تو کھلوتے ہیں، ساری راہ ٹپا دیں راہ نہیں دیں. تو ایسا ہی اگر فیملی میں ایسا ہونے لگے کہ میں اپنے لین چھوڑ کر بیٹے کی لین میں داخل ہو جاؤں، بہو کی لین میں داخل ہو جاؤں، تو میں ٹریفک جیم کر دوں. اگر میں اپنے راستے پر رہوں تو 10 بچے بھی ہوں تو گھر خوشحال ہوگا. اگر میں اپنے راستے سے ہٹوں گا تو میں ایک بچہ بھی ہوگا تو اس کی زندگی برباد کر دوں. ایک جگہ لاہور یونیورسٹی ہے، ایک UMT، میں نے وہاں بیان کیا تو اس کے بیان کے بعد ایک بچی کا پیغام آیا کہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو برابر والے کمرے میں وہ تھی تو میں وہاں چلا گیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہوں؟ کہا آپ بہت حقوق بیان کرتے ہیں اور اخلاق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ بیان نہیں کیا. پہلی دفعہ مجھے اس بچی کے اس بول سے کرنٹ لگا کہ واقعی میں نے اس مضمون کو کبھی بیان نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہ جی مجھے طلاق ہوئی. بالکل جوان تھے. میں نے کہا کیا طلاق کی وجہ ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں اپنے سسر کو پسند نہیں آئی. ہم میاں بیوی بہت خوشحال تھے، لیکن میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگی نہیں لگ دی، طلاق دے دے. تو آخر 3 سال کے بعد میرے خامند نے مجھے طلاق دی تھی. تو پھر میں نے حدیث تو میں نے پڑھی تھی، بیان سے نکل گئی تھی، میں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا؟ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. چونکہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں، تو جو اس پہ خرچ کرے گا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا. اور آپ کی شادیوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو میری ایک حد ہے، اس کے اندر میں ہوں تو میں سکھی، میرے ساتھ والے سکھی. اگر میں حد کراس کروں گا تو میں زندگی خراب کر دوں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں حراج، دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھی قوم نہیں، ویسے ذمہ دار بڑے ہیں. تو میں ایک بچے کی گیا شادی میں، اس کا نکاح میں نے پڑھانا تھا، تو اس کے والد کی بات سن کر میں حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور یہ نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، تو تم ایسا کرو اس کے لیے پہلے گھر الگ بناؤ، پھر اس کی شادی کرو اور اس کو وہاں اس بچی کی ڈولی لاؤ تاکہ ہم دونوں میاں بیوی ان کی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھے. تو میں تو حیران ہی ہو گئی کہ ان پڑھ عورت نے یہ کہا. حالانکہ پہلے ساس سسر کا ذہن ہوتا ہے کہ ہن ساری خدمت واسطے ایک آ گئی، وہ پہلے ہی اس کو اپنی خادمہ بنا کے لاتے اور خامن سے زیادہ وہ حق جتلاتے. اور تقریباً 100% سسرال کے اخلاق ظالمانہ ہے. 100 میں سے 100 گھر ظلم ہی ظلم ہے. کوئی لاکھوں گھر کٹھے کرو تو شاید کسی 2-4 گھروں میں ایسا ہوگا کہ جہاں بہو کو عزت دیں سسرال، ورنہ سوائے لان تان کا اور کچھ نہیں. دیندار بھی دیکھے، دنیا دار بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق رکھا ہے، میرے ذمہ ہے، اور بے شک بہت بڑا حق رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو خراب کریں. تو ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ. یہ کیسز کم ہیں، وہ زیادہ ہے. مجھے یہاں کی معاشرت کا نہیں پتا، پاکستان کی معاشرت بتا رہا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی زندگی کو تلخ کر دیا اپنے رویوں کی وجہ سے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی کی وجہ سے ماں باپ متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسز بہت تھوڑے ہیں. یہ پہلے کیسز بہت زیادہ ہیں کہ سسرال، ساس سسر خاص طور پہ، پھر اس کی بہنیں. ابھی حج میں، اس حج میں ایک بچہ بچی بالکل 22-23 سال کی عمر لڑکے کی ہوگی، 18-19 سال لڑکی کی، وہ حج میں میرے ساتھ ہے. میں جنید جمشید کے ساتھ میں حج کیا کرتا ہوں، تو وہ عرفات میں میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اس کی داڑھی کا. جی میرا گھر بس میں نے اب ختم کر دینا ہے، میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہوں. اچھا خیریت تو ہے؟ بس جی وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. میں کہا چلو ایسا کرو جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں نا پھر تم مجھ سے ملنا، جب ہم مینا سے چلے جائیں گے مجھ سے آ کے ملنا. تو میں نے کہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا. تو دونوں میاں بیوی میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا اچھا اب بتاؤ تمہیں اس سے کیا شکایت؟ تو اس کو ذاتی ایک شکایت بھی نہیں تھی. جی میری ماں یہ کہتی ہے، میرا ابا یہ کہتا ہے، میری ماں کے ساتھ یہ کیا، میرے ابا کے ساتھ یہ کیا، میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا. ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا. اور اس بیچاری رو 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 اس کا برا حال، جو کہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی. اللہ نے اس کے گھر کو آباد رکھنا تھا، مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا. میں اگر بیچ میں نہ پڑتا تو اس نے جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی تھی
اب اسے 3 سال ہوئے شادی. ایک سال تک بچہ نہیں ہوا تو ساس نے قیامت قائم کر دی کہ کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی ہے. سال کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا فالٹ تو بیٹے کا ہے. تو پھر وہ کیسٹ بدل گئی. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. پہلے اللہ کی تقدیر نہیں تھی، اب اللہ کی، چونکہ بیٹے پہ آ گئی نا بات. اب تو میڈیکلی پروو ہو گیا کہ فالٹ بچے میں ہے، بچی میں کوئی فالٹ نہیں ہے. تو اب اللہ کی تقدیر ہے بھائی، راضی رہنا چاہیے. اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے ساس سسر بنایا ہے تو ایسے مت بنو کہ اب اپنی بہو کو اپنے تابع کرنا چاہو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، بیچاری فوت 1985 میں فوت ہوئی. وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری غلام بن جانا. اور لڑتی خود تھی بڑی زبردست. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کیا چکر ہے. تو اس نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو نا طے کرے گا کہ ماسی شریفہ جس لئے ہوں لڑائی ہوگا نا یہ تعویذ تو اتنے دنداں دے وچ دے کے نا تینج کر کے بہ جاؤنا. اے تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے، نہیں تو تیرا گھر اجڑ جائے گا. اور وہ چکر کیا تھا، اس کو چپ کرانا. لڑائی تو ساری یہاں سے چلتی. تو ایک ہفتے بعد آ گئے، کبھی بھی تو مینوں ایہو جہا تعویذ دیتا ہے ساریاں ہی لڑائیاں مک گئی. کیوں؟ جو ماسی آپ چپ ہو گئی. ماسی چپ تو لڑائی ختم. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کمیاں نہ پکڑے. میں ایک بچے کو اربوں پتی آدمی کا بیٹا، ماں باپ نے تانے دے 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 طلاق دلوا کے چھوڑا. اور وہ ایسا ڈپریشن میں گیا ہے، جب 10 سال ہو گئے وہ 4 مہینے کمرے سے باہر نہیں نکلتا. دوسری شادی کی ہے، اب بڑے خوش ہیں. میں جب ملتا ہوں، یہ میری بہو نے تو میری بیٹیوں کی یاد بھلا دی. تو مجھے بڑا رونا آتا ہے اندر اندر کہ تم نے بیٹے کو نہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. بیٹے کو تو برباد کر کے رکھ دیا. تو میں نے اس سے پوچھا تو نے طلاق کیوں دی؟ کہا جی ماں باپ کے تانے سن سن. وہ پہلے تھا بہت غلط لائف تھی، تو اس کے باپ نے مجھے خود کہا کہ جو میرے بیٹے کو کچھ ملو، اللہ کرے کچھ اس کو اللہ ہدایت دیتے. تو ہم اسے ملتے رہے، اللہ کے فضل سے وہ 3 چلے کے لیے نکل گیا. پھر اللہ نے اس کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا کہ شادی ہو گئی. تو اب میں نے کہا جی کیوں طلاق دی؟ کہا مولانا جب میں جب ساری رات باہر رہتا تھا تو کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کدھر ہو کیسے ہو. جب شادی ہوئی تو اب روزانہ ساڑھے کول تو بیٹھتا ہی نہیں، بیوی دی کچھ چڑیا رہ جاندے. ساڑھے کول تو بیٹھتا ہی نہیں، بیوی دی کچھ چڑیا رہ جاندے. ہمارا تو حال ہی نہیں پوچھتا، کمرے سے نکلتا ہی نہیں. کہ بس یہ مسلسل 1 سال سن میں نے کہا لو جی ایک کاغذ سے دے دو. ایسے بھرے پڑے ہیں ہر گھر کے میں افسانے. تو زندگی کو مکمل بنانے کے لیے ایک سرا اللہ سے جوڑنا ہے، اس میں عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات. ایک سرا بندوں سے جوڑنا ہے جس میں اخلاق ہے، جس میں رویے ہیں. اور ان سب کا خلاصہ یہ زبان کا میٹھا بول. بتائیے میرا دل بالکل صاف ہے. دل کون دیکھتا ہے؟ ہر کوئی زبان کو دیکھتا ہے، بول کو دیکھتا ہے. اور کئیوں کو شیطان نہیں ہوں پٹی پڑائی. میں تھا جی منہ تے آنکھ دینا میں منافق کوئی نہیں ہے بے وقوف آدمی. یعنی اپنی حماقت کو اپنی صفت بتا رہا ہے. کسی کی کمی اس کے منہ پہ کہنا یہ کوئی انسانیت تو شیطانیت ہے. کسی کو کمی سے نکالنے کا راستہ تانا نہیں ہے. تانا دینے سے تو اور آدمی برباد ہو جاتا. تو محبت دینا ہے، محبت دینا ہے، محبت دینا ہے. بے شک ماں باپ کا حق میرے نبی نے بتایا، لیکن اولاد پہ بتایا، بہو پہ نہیں بتایا، اولاد پہ بتایا. میرے اوپر خود میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. بتایا ہے. اور آپ نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو توڑ دے چاہے تو کھول لے. خدمت کرے گا تو کھل جائے گا، ناراض کرے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایک صحابی حضرت علقمہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ علقمہ موت کے کنارے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے آئے اور ان کو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلوانے والا نبی اور کہنے والا صحابی. آپ کا کہو لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں کہا جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا. باتیں دوسری کر رہے ہیں، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا. تو آپ نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے کہ جی ماں ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہاں جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اور تو کوئی نہیں، بہت نیک ہے، میرے ساتھ بدتمیز ہو کے بولتا، بس یہ شکایت، سخت بولتا ہے میرے ساتھ.
تو آپ نے کہا اسے معاف کر. کہا میرا جی نہیں چاہتا. کہ اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ ہی سے جلا دے گا آگ میں. کہنے اچھا میں معاف کرتی ہوں. جب انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے دفن ہونے میں بھی آپ شریک ہوئے. پھر آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. تو یہ سارے حقوق اولاد کے لیے آ رہے ہیں، بہو کے لیے نہیں، اولاد کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. اور پھر چونکہ یہاں تھوڑا سا آزادی کا ماحول ہے، اب تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے تو جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں. پہلا ماں باپ نے سکھانا ہوتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تم کسی کی جب بیٹی لاؤ گے تو تم نے زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. بیٹی والوں نے سکھانا ہوتا ہے بیٹی جب تم نے کسی کے گھر جانا ہے تو زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. تو وہ دونوں بالکل اناڑی ہوتے ہیں زندگی شروع کرنے سے پہلے. وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ اس کو جاب لگ گئی ہے، اس کو دکان مل گئی ہے، وہ جوان ہو گئی، اس نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، جو بھی کر لیا. لیکن نہ اس نے نہ اس نے یہ سیکھا نہیں کہ ساتھ چلنا کیسے. کیونکہ یہ چیز تو اس علم سے نہیں ملتی، تو نبی کے علم سے ملتی ہے یہ چیز. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ لیٹ آتے تھے گھر میں تو آپ بڑے آہستہ سے اندر آتے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. اور آپ اتنی آواز میں السلام علیکم کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سوئے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. اتنا خیال. اور جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے یا جس بیوی کے گھر میں اس کی آنکھ نہ کھلے. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں اگر کوئی، وہ زمانہ تھا نا جب اطلاع نہیں تھی، جب تم میں کوئی گھر واپس آئے اور اسے شام ہو جائے تو گھر نہ جائے، باہر ہی کہیں سو جائے، صبح گھر جائے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. سبحان، کیا خوبصورت زندگی بتائی ہے میرے محبوب نے. پھر اگلا سٹیپ اولاد کا ہے. تو اولاد کے لیے ٹائم نکالنا، ان کے ساتھ دوستی لگانا، ان کو محبت دینا. اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ سختی سے نہیں آئے گا، شدت سے نہیں آئے گا. حسن حسین کے ساتھ آپ نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ایک باپ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے. اب آپ حضرت حسن حسین کو ایسے یوں زبان دکھا کے نا ان سے کھیلتے تھے، یوں کیا کرتے تھے. تو وہ چھوٹے تھے تو وہ آپ کی زبان، جتنی زبان میں سرخی ہوتی وہ صحت کی علامت ہوتی، کوئی طے نہیں تھی. تو وہ سرخ زبان دے کر وہ سمجھتے کوئی کھانے کیجیے تو یوں جھپٹا مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ دو جہان کا سردار بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار. کبھی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگے آتے اور یوں ٹانگوں میں سے گزر کے ادھر سے نکل جاتے تھے. تو آپ نماز کے بعد 2 تھپڑ مارتے کہ بدتمیز نماز خراب کرتا ہے اپنے نانے کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں گئے اور آ کے کمر پہ بیٹھ گئے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب تک وہ اترتے نہیں تھے کمر سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ایک باپ بن کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی. اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور کندھوں پر بٹھاتے تھے، یہاں بٹھاتے تھے یہاں. عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب تھا بچے کو اٹھانا. آپ نے اس کی ایسی نفی فرمائی کہ صرف یہاں نہیں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پر. ایک بدو نے دیکھا کہ واہ بڑی اعلیٰ سواری ہے. تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ کہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا. اور آپ نے دعا کی اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. اور ایک جگہ یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، چھوٹے بچے کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے تھے، حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، حسن کو نہیں. شاباش شاباش. تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کے ساتھ. تو بھائیو زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ پیسہ نہیں ہے، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ رویے ہیں، اچھے اخلاق، درگزر ہے، معاف کرنا ہے. ہر وقت ٹوکنا یہ نفرت کی ابتدا ہے، نفرت کی جڑ بیٹھ جائے گی. اگر بیوی خامند کو ٹوکے، خامند بیوی کو ٹوکے، میاں بیوی اولاد کو ٹوکیں، زندگی ختم ہو جائے گی. لائف کوالٹی بنانی ہے تو رویے ٹھیک کرو. اور سب رویوں کا خلاصہ آخر میں آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ زبان ہے، زبان کا بول میٹھا کر لو. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان، یہ کیا اسے قابو میں رکھ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہا واہ واہ، سب سے زیادہ جہنم میں زبان ہی دھکا دے گی.
ایک میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کٹھے کروں تو اس سے زیادہ مٹھاس ہے، اور ایک کڑوا بول ساری دنیا کا سمندر کے کڑواہٹ کٹھی کرو تو اس کی زیادہ ہے۔ ساری دنیا کا زہر وہ تباہی نہیں لاتا جتنا ایک زہریلا بول تباہی لاتا، ساری دنیا کا شہد وہ مٹھاس نہیں دیتا جتنا زبان کا ایک میٹھا بول مٹھاس دیتا۔ تو بھائیو، سرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک فیملی بن چکے، آپ کی تیسری چوتھی نسل یہاں ہے۔ آپس کے رویے ٹھیک کرو، بازار میں کام کرتے ہو تو حلال کام کرو، حرام نہ کرو، جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ، ٹیکس میں چوری نہ کرو۔ ہمارے ملکوں میں چوری سے ہوتی ہے، کچھ نیتیں خراب ہیں، کچھ حکومتیں بھی خراب ہیں، وہ لگاتے ہی نہیں، یہ بہت تھوڑا لگاتے ہیں، لیکن یہاں تو ٹیکس چرانے کا کوئی جواز نہیں، یہاں تو آپ پہ لگایا جاتا ہے۔ پھر ایسے غلط پیپر بنا کے کوئی دو نمبری کام نہ کرو جس سے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے، کل اللہ کی بارگاہ ملامت ہو۔ تمہیں قصہ سنوں، یاد ہے، احسان دانش کی کتاب ہے آبیتی، اس کی تو اس میں سے واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کی پوری ٹیم تھی جو شام کو آ کر اس کو کمائی دیتی تھی۔ تو ایک دن ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، یہ ہے جب انگریز کی حکومت تھی، جب برطانیہ کا راج تھا، تو اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے اتنے تھوڑے کیوں؟ کفسا جی آج بڑا مال کمایا تھا، دیکھو ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امت کی جیب کاٹی تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو وہ واپس کر دیے، اور یہ اپنے کی جیب کاٹ کے لایا۔ تو گرو نے اس کو نا 10 روپے انعام دیا، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کو 10 کا یہ تیرا انعام ہے جو تو نے آج یہ کام کیا۔ تو تم اپنے نبی کے لیے کوئی تانا لینے والے نہ بن جاؤ کہ کل کو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ آپ کی امتی کیا کرتے رہے میری امت کے ساتھ۔ تو کوئی 2 نمبری نہ کرو، یہ اخلاق اور رویوں کا حصہ ہے۔ اپنا ٹیکس کی چوری نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، کاغذات بنانے کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، پیپر بن جائیں، یہ ظلم اور ستم نہ کرو۔ تو دین سے ہم کسی کو متنفر نہ کریں، اگر ہم کسی کو قریب نہیں کر سکتے دور بھی نہ کریں۔ بازار کا دین سچائی ہے، معاملات کا دین سچائی ہے۔ تم سچ کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ جھوٹ کے پیچھے نہ چلو، سچ کے پیچھے چلو۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں بس، ان کا اگر آپ خیال کرو گے تو زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ لیکن یہ تربیت سے نکل کر یہ چیز آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیسے ہوگا؟ بس اللہ تو چاہے تو کر دے، اس کے لیے کیا مشکل، لیکن اسباب کی دنیا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے پورا دین آپ کو 1.5 گھنٹے میں بتایا ہے، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تو اس کے لیے وقت دیا کرو۔ ایک دفعہ 4 مہینے لگا لو، پھر ہر مہینے 40 دن لگاتے رہو، مہینے میں 1 ویکینڈ نکالتے رہو، اور یہاں قریب تمہارا مرکز ہے، جمعرات کو وہاں جایا کرو، بیان سنو، رات قیام کرو، نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ، یہ تھوڑا سا ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب میں نے بتا دی ہے، زبان کے رویے، اور ایک بات اور کہہ کے پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف رکھو، کسی کی کمی دل میں نہ لاؤ، کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی عورت ایسی نہ ہو جو کسی عورت سے بولتی نہ ہو کہ میری تو اس سے لڑائی ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی سے بائی کاٹ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میرا اس سے قطع تعلق ہے، یہ نہ کرنا۔ کوئی تم سے کاٹے تو جوڑو، کاٹے جوڑو، کاٹے جوڑو، نہ خود کٹو نہ کسی کو کاٹو۔ تو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اپنے دل کو صاف رکھو، معاف کیا، معاف کیا، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو اب اس مہینے کے اندر یا اگلے مہینے کے اندر یا سال کے اینڈ تک، اب سال ختم ہونے والا ہے، جو بھائی 4 مہینے کے لیے نکل سکتے ہو، چلے کے لیے نکل سکتے ہو، ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار فرما۔ بیٹھو، ابھی دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جاؤ نہیں، مسورات بھی بیٹھے رہے، آپ بھی بیٹھے رہے، بس ابھی انشاءاللہ 2-4 منٹ تشکیل کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ سارے ارادے کر لو نا بھائی۔ آخری ایک مطالبہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔
وہ یہ ہے میرے بھائیو بہنوں، مستورات بھی ہیں، آپ بھی کا خاصا مجمع ہے لندن کا. انسان زندگی بھر خطائیں کرتا ہے، ہوتی رہتی ہیں، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی. کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے، کچھ خطا سے ہو جاتی ہیں، غلطی سے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے چونکہ اللہ کو پتا تھا میرا یہ بندہ اس کمی کا شکار ہے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بہت بڑا کر دیا. نہ اس کی کوئی لمٹ رکھی، نہ کوئی تعداد رکھی، نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ کوئی ٹائم کی قید ہے اور نہ کوئی عدد کی قید ہے کہ 100 دفعہ کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا یا 40 سال کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا. باب التوبہ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک سانس اکھڑتا نہیں، موت پر سانس اکھڑتا ہے، اس وقت تک میرے بندے میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے ان استقالنی عقلت له، جتنی دفعہ تو توبہ توڑ کے آئے گا دوبارہ معافی مانگنے، میں اتنی ہی خوشی سے معاف کروں گا جتنا پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا تھا. ذرا بوجھ نہیں ہوگا. اور عقل تو لہو کی میں ایک تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ تار ہے نا، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے نا تو اس کو جہاں سے ہم جوڑیں گے نا جوڑ نظر آئے گا. کپڑا پھٹ جائے تو اس کو رفو بھی کریں تو غور سے دیکھیں تو نشان نظر آتا ہے، یہاں سے رفو ہوا ہے، نشان باقی ہوتا ہے. تو عقل طلح میں اشارہ ہے کہ تم میرے بندے، میری بندی، جتنی دفعہ اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لاؤ گے نا، تو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں اسے دوبارہ جوڑ دے، تو میں وہ برتن 100 دفعہ ٹوٹا ہو یا وہ 1000 دفعہ ہو یا 1,00,000 دفعہ ہو، تو جب بھی تو آئے گا نا تو میں اس کو اس طرح اپنی رحمت سے جوڑوں گا، پینٹ کروں گا کہ وہ ٹوٹا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، اور ہر دفعہ تیرے آنے کی اتنی خوشی ہوگی جتنی پہلی دفعہ ہوئی تھی. قارون کا نام آپ نے سنا نا، قارون کا اللہ نے قرآن میں بھی نام ذکر کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، 2 رکوع اس کی کہانی کے سنائے ہیں. تو اس کا بڑا جرم تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ زمین کو حکم دے، جو کہے گا کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑ، تو اس نے زمین نے اس کو کھینچا تو اسے پتا چل گیا کہ میں گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محنت کرنے کا مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے، تو اور نیچے چلا گیا. وہ پھر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں توبہ آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو. وہ معافی مانگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا. اللہ کی حکمت تھی. جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری محنت کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، اگر یہ ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. قارون تو جو قارون کے لیے اتنا مہربان ہے تو ہم تو قارون کے برابر کے گناہگار نہیں ہیں. ہمارے گناہ تو اس سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن گناہ پہ باقی رہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو آج بہت بڑا مجمع ہے مرد عورتوں کا، ہم اللہ سے نیا عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے صلح کریں، اور آج ہم سارے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں. جو پچھلے ہم سے ہوئے ہیں قصور کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. صرف یہ نیت کرنے پر ہی، کوئی 15 برس کا ہے یا کوئی 85 برس کا ہے، وہ یا مسجد سے یوں نکلے گا کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں ہوگا. مچھر کا پر بھی بڑا ہے، ایک ڈاٹ کے برابر بھی اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اللہ یوں اس کو صاف کر کے بھیج دے. ایک لفظ پر ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے کہ اللہ میں. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی نہیں کچے ہو کے پکے ہو، یہ بھی نہیں پوچھتا. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم. شیطان نے کہا تیرے سارے بندے گمراہ کر کے ماروں گا. اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا جزور لگے. تو بعض اوقات شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ کیا فائدہ، ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں، اس کا کیا فائدہ. نہیں، اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. پچھلے تو معاف ہو گئے، اور پھر آئندہ اللہ کو رو کے دکھاؤ یا اللہ نہیں کروں گا، مہربانی کرتا. اور بیچ میں اگر موت نے لے لیا، ایک واقعہ یاد آ گیا. 3 سال پہلے میرا چلہ تھا سندھ میں، تو نواب شام پہنچا تو وہاں ایک وڈیرے کو لائے بیان میں. انتہائی غلط زندگی اس بندے کی، انتہائی غلط زندگی. وہ بیان میں مسلسل روتا رہا، اور جب میں نے یہ توبہ کروائی تو سب سے زیادہ زور سے اس نے کہا یا اللہ میری توبہ. وہ گھر واپس گیا تو اپنے نوکروں سے بھی کہنے لگا کہ میں نے آج توبہ کی. رات کو مر گیا، سیدھا گیا جنت میں. نہ پلے نماز ہے نہ روزہ. ظلم الگ، سندھ کے وڈیروں کے کتنے ظلم ہیں.
تو میں آپ سے بھی ان مستورات سے بھی یہ آخری گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم مل کے اجتماعی توبہ کریں. کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر بھائی بہنوں آپ نے یہ دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب اللہ نے معاف کر دیا. آئندہ کبھی ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا, پھر معاف ہو جائے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. یا اللہ قدر قدم تیرے نافرمانیاں کی, تیرے حکم توڑے, تیرے نبی کے طریقوں کو توڑا, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ جتنا مجمع تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے, مردوں کا عورتوں کا, یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہماری نسلوں کو بھی معاف فرما دے. اور یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کا مجمع ہے, ان کی نسلوں کی, ان کے ایمان کی, اخلاق کی, دنیا کی, ہر چیز کی حفاظت فرما. انہیں معاشرے میں بہترین انسان بنا کے چلا. یا اللہ ان کے خاندان مثالی خاندان بنا دے, ان کے گھرانے مثالی گھرانے بنا دے, ان کی اولادوں کو دین کا پرچم اٹھانے والا بنا دے, دین کے مطابق چلنے والا بنا دے. جو یہاں زیر زمین چلے گئے ایمان کے ساتھ اور قبروں میں ہیں, ان کی قبروں کو نور سے روشن فرما دے. اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. یا اللہ ہمیں موذی امراض سے بچا, مہلک امراض سے بچا, دکھ درد والی زندگی سے بچا, تنگ دستی والی زندگی سے بچا. ہمیں یا اللہ ایمان کی کشادگی بھی عطا فرما اور مال کی کشادگی بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما, مختلف قسم کے دردوں سے محفوظ فرما, سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کو سلامت فرما. یا اللہ ہمارے سر کو, آنکھوں کو, کانوں کو, بالوں کو, جسم کو, ناخن تک کو, ہڈیوں کو, یا اللہ پٹھوں کو, ہر چیز کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما. یا اللہ کسی کا محتاج بنائے بغیر واپسی مقدر فرما, کسی کا محتاج بنائے بغیر ہماری واپسی مقدر فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور پوری دنیا کے آخری کنارے تک اپنا پیغام پہنچانے والا ہمیں بنا. یہ جتنا مجمع آیا ہے ان کے دل میں جتنی تمنائیں ہیں, یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, سمجھتا ہے. زبان سے کہیں یا نہ کہیں تیرا جاننا ہی کافی ہے. اور یا اللہ اندر کی کیفیت ہی سوال اور دعا ہے. اس سب مجمع کی, مردوں کی, عورتوں کی اندر میں جو دبی ہوئی چھپی ہوئی فریادیں ہیں, تمنائیں ہیں, اور تیری بارگاہ میں وہ نافرمانیاں نہیں ہیں, تو اپنے فضل سے انہیں قبول فرما. اس مسجد کو مکمل فرما, اس کی تعمیر کو مکمل فرما, اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یہ جتنے بھی بڑی بنے اسے نمازیوں کے ساتھ بھر دے. اور یا اللہ سارے برطانیہ کی مساجد کو نمازیوں سے آباد فرما. یہاں جتنے لوگ آباد ہیں ان کے آپس میں اچھے سلوک پیدا فرما, ان میں محبتیں پیدا فرما, ان کی آپس کی عداوتیں, نفرتیں ختم فرما, جھوٹ کو, خیانت کو, بددیانتی کو ختم فرما, سچائی کو, صدق کو, امانت کو زندہ فرما. میاں بیوی میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما, اولاد ماں باپ میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما, پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنا, اپنے اور پرائے کا درد دل میں رکھنے والا بنا. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.